السلام علیکم دوستو، آپ لوگ کہانی ملاحظہ کر رہے ہیں، جیسے کر لیں ویسے بھر لیں۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک گاؤں میں دو دوست رہا کرتے تھے۔ ایک کا نام اسلم اور دوسرے کا نام ناصر تھا۔ دونوں بہت اچھے ساتھی تھے، ہر کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے۔ اس گاؤں میں ایک رحمان نامی کسان بھی رہا کرتا تھا، جو صرف اللہ پر توکل کرتا تھا، اور اس کا ایمان تھا کہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ایک دن اسلم اور ناصر بیٹھے بات کر رہے تھے کہ اچانک ان دونوں کے پاس ایک چھوٹی لڑکی بھاگ کر آئی اور ان دونوں کو بتایا کہ اسلم کا بیٹا گر گیا ہے اور اسے ہسپتال لے کر گئے۔ پتہ چلا کہ آپریشن ہوگا، خون بہت بہہ چکا تھا۔ آپریشن کے لیے 2 لاکھ روپے چاہیے تھے۔ جب پیسے جمع کیے تو صرف 90,000 ہی جمع ہوئے۔ انہوں نے ڈاکٹر کو کہا کہ آپ آپریشن کریں، ہم پیسے لے کر آتے ہیں، اور وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ انہوں نے سب سے مدد مانگی، لیکن کسی نے اتنی مدد نہیں کی کہ پیسے پورے ہو پاتے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اب ایک ہی حل ہے، چوری کرنی پڑے گی۔ تو دونوں نے حامی بھری اور ارادہ پکا کیا، اور انہوں نے ایک گن لی اپنے گھر سے اور نکل پڑے۔ سب سے بڑے گھر پہنچے اور انہوں نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن وہاں پر گارڈز کی موجودگی نے ارادہ ترک کرنے پر مجبور کیا۔ ایک اور گھر گئے، یک کے بعد دیگرے وہ کئی گھر گئے، لیکن کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ لیکن پیسے تو پورے کرنے ہی تھے۔ چنانچہ انہوں نے سوچا کہ رحمان کسان کے گھر چلتے ہیں۔ ناصر نے کہا، یار اسلم، اس کے گھر پہ کیا ملے گا؟ یہ سوچتے ہوئے وہ دونوں رحمان کسان کے گھر کو چھوڑ کر آگے نکلے تو پیچھے سے آواز آئی، بھائی اسلم۔ یہ رحمان کسان کی آواز تھی۔ بھائی اسلم، میں نے آپ دونوں کی باتیں سنی، آپ دونوں چوری کر رہے ہیں؟ ناصر نے فوراً گھبرا کر کہا کہ نہیں، ہم چوری نہیں کر رہے، بس ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ اسلم کی بیٹے کا آپریشن ہے نا۔ رحمان کسان نے کہا، چوری نہ کریں، اوپر والا سب ٹھیک کر دے گا، اور میں آپ کو چوری کرنے بھی نہیں دوں گا، میں ابھی پولیس کو بلاتا ہوں۔ اسی دوران اسلم نے روکنا چاہا اور ہاتھ تھاپائی ہو گئی۔ ناصر نے جذباتی ہو کر رحمان کسان کو گولی مار دی، جس سے رحمان کسان وہیں پر گر گیا اور تڑپنے لگا۔ اسلم اور ناصر ڈر گئے اور اس کو وہیں پر چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ رحمان کسان تڑپتا رہا اور اس کی آواز اس کی بیوی نے سن لی۔ ہسپتال لے کر گئے تو رحمان کسان کی موت ہو گئی۔ جنازے کے بعد دفنا دیا گیا۔ اسلم اور ناصر بھی وہاں پر موجود تھے اور افسوس کا اظہار کر رہے تھے۔ کافی عرصہ گزر گیا تھا۔ اسلم کے بیٹے کا علاج بھی ہو گیا تھا۔ ہسپتال انتظامیہ نے باقی کے پیسے دے کر علاج کروا دیا تھا۔ رحمان کسان کی بیوی کے پاس کوئی آسرا نہیں تھا، تو وہ کھیتوں پر جانے لگی۔ اسلم اور ناصر علاقہ چھوڑ کر دوسرے گاؤں چلے گئے تھے۔ اسلم ایک بار کام سے دیر سے آ رہا تھا تو اسے ایک بزرگ اماں نظر آئی۔ اس کے پاس ایک قیمتی برتن تھا، جسے دیکھ کر اسلم کی آنکھوں میں لالچ امنڈ آئی۔ وہ اماں کے پاس گیا اور سلام کیا۔ اماں نے جواب دیا۔ وہ اماں سے سوالات کرتا رہا، باتیں چلتی رہی۔ اماں کا گھر آ گیا۔ وہ اماں کو چھوڑ کر جانے لگا، کیونکہ اماں کے گھر پر چوری کا منصوبہ بنانا تھا۔ اماں کہنے لگی کہ آپ آتے رہا کرنا۔ وہ اگلے دن پھر اماں کے گھر گیا، باتیں کر رہا تھا کہ اچانک اسے کسی انجانی طاقت نے پیچھے سے مارا۔ اسے لگا شاید یہ اس کا وہم ہے۔ اب اس کے ساتھ اس طرح کی حرکات و واقعات ہونا شروع ہو گئے تھے۔ کبھی سوتے میں ڈر جاتا تو کبھی کوئی لائٹ بند کر دیتا، کبھی اس کا کمبل ہٹا دیتا۔ اس نے ناصر سے بات کی اور سارا مسئلہ بیان کیا۔ ناصر نے بات کو مذاق میں لیا اور اسلم کو دلاسا دیا کہ یہ سب وہم ہے آپ کا۔ اسلم گھر گیا، اسے کچھ تسلی ہوئی، لیکن ناصر کے ساتھ ایسے واقعات ہو چکے تھے۔ لیکن ایک دن رحمان کسان کی بیوی اپنے بچوں کی اچھی پرورش کے لیے محنت کرتی، کھیتوں میں کام کرتی، دن رات محنت کرتی۔ ناصر ایک دن غلطی سے گاؤں والے راستے سے گزر رہا تھا تو وہ اماں جو اسلم کو ملی تھی وہ ناصر کو نظر آئی۔ ناصر کو اسلم کی ساری بات ذہن میں گھومنے لگی۔ وہ اماں کے پاس سے گزر گیا اور وہ اماں دیکھتی رہی۔ اچانک ناصر کی بائک پنچر ہو گئی۔ بائک کو پنچر والے کے پاس لے کر گیا اور اچانک وہاں پنچر والے کو دیکھ کر ناصر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اور رحمان کسان کی بیوی کو جب پتہ لگا تو وہ ہسپتال گئی اور ناصر کی عیادت کی، حال پوچھا، اور جب ڈاکٹر سے پوچھا تو پتہ لگا کہ ناصر اپنی ذہنی قوت کھو بیٹھا ہے۔ اسلم کو پتہ لگا تو وہ بھی دوڑا چلا آیا اور ناصر کی یہ حالت دیکھ کر اسی سے بات کرنے لگا، لیکن وہ کچھ بھی بتانے کے قابل نہیں تھا۔ گاؤں والے آئے، انہوں نے بھی حالت دیکھی، لیکن اسلم جب گھر گیا تو وہاں بوڑھی اماں موجود تھی۔ جب اماں سے بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک اسلم کی بیوی ڈر گئی اور کہنے لگی، آپ کیا اکیلے میں باتیں کر رہے ہیں؟ اسلم یہ سن کر حیران رہ گیا۔ وہ اماں صرف اسلم کو ہی نظر آ رہی تھی۔ گاؤں میں یہ بات پھیل گئی کہ ناصر کو جو ہوا وہ شیطانی عمل کی وجہ سے ہوا ہے۔ کوئی کہنے لگا اس نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہوگا،
कोई कह रहा था कि रात में जिनके बच्चे पर पांव रख दिया होगा, कोई कह रहा था कि वो था ही ऐसा कि उसके साथ ऐसा ही हो। असलम ने आमिल को बुलाया और नासिर पर अमल करवाकर पता लगाने की कोशिश की गई। उस दौरान डॉक्टर ने मजीद इजाजत ना दी तो असलम ने नासिर को अस्पताल से डिस्चार्ज करवा दिया। और उसे जब आमिल के पास लेकर जा रहा था तब उसे याद आया कि जब उसकी बीवी कह रही थी कि किससे अकेले बातें कर रहे हो, तब अम्मा ने उसे क्या कहा। अम्मा ने कहा, मुझे तुम्हारे अलावा कोई नहीं देख सकता, मैं एक अनदेखी मखलूक हूँ। असलम ने कहा कि आप मुझसे क्या चाहती हैं। कहने लगी कि जब तुम रहमान किसान को मार रहे थे तब मेरा वहां से गुजर हो रहा था और मैं उसकी गवाह हूँ, और जब तक मैं इस मामले को अल्लाह के सामने नहीं उठा देती तब तक मैं वापस नहीं जा सकती। और नासिर के साथ भी जो मामला हुआ वो एक मंसूबा था। असलम ने फौरन भागकर नासिर को आमिल के पास लेकर जाने के लिए उसे डिस्चार्ज करवाया। इतने में वो आमिल के पास पहुंचे। आमिल ने अमल शुरू किया। असलम ने नासिर को एक गोल दायरे में बिठाया और खुद आमिल के पास खड़ा हो गया। अमल करते वक्त नासिर की ज़हनी हालत कुछ बेहतर हुई। आमिल ने पूछा, नासिर क्या हुआ था उस दिन? जब मैं पंचर वाले के पास पहुंचा तो वहां कोई और नहीं, रहमान किसान उसी खून में लथपथ कपड़ों में मेरे सामने आया और मैं गश खा कर गिर गया। होश आया तो एक बाग में था। वहां मुझे बहुत से खूबसूरत फूल नजर आए। मैंने जब एक नायाब फूल को हाथ लगाया तो वो फूल एकदम से मुरझा गया और फिर रहमान किसान ने मुझे अपनी तरफ खींचा और मैं फिर गश खाकर बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं अस्पताल में था और मैं ये कहते ही नासिर गिर पड़ा। आमिल ने फिर से पढ़ाई शुरू की तो कुछ देर के बाद अम्मा नासिर के जिस्म में आ गई। अम्मा से आमिल बात करने लगा। अम्मा क्या चाहती हो? अम्मा ने कहा कि मैं इन दोनों को लेकर जाने आई हूँ। आमिल ने कहा, क्यों? क्योंकि इन दोनों ने मेरे सामने एक बेगुनाह को कत्ल किया था, लेकिन कत्ल किया भी है तो उसकी सजा तो अल्लाह देगा। तुम क्यों सजा देना चाहती हो? तुम्हारा क्या काम है सजा देने का? अम्मा ने हमला करना चाहा आमिल की बात सुनकर, लेकिन हसार बंधा हुआ था। अम्मा कुछ कर नहीं पाई। तो बहुत बार कहने के बाद अम्मा ने बात बताई। अम्मा ने कहा कि मैं रहमान किसान की मौक्किल हूँ। ये सुनकर असलम को झटका लगा। अम्मी ने कहा, खुलकर बताओ। अम्मा ने कहा कि रहमान किसान एक दिन चिल्ला काट रहा था कि एक जिन ने रहमान किसान की बात ना मानकर बगावत कर दी। इसी दौरान मैं भी वहीं पर थी। तो रहमान किसान जब जिन को पकड़ने बाहर निकला तो जिन नासिर में घुस गया और रहमान किसान को कत्ल कर दिया और मैं कुछ न कर पाई। आमिल ने नासिर और असलम को बचा लिया और पुलिस केस से भी, और अम्मा को कैद कर लिया। तो दोस्तों, बुरे काम का बुरा अंजाम ही होता है। ये मकाफाते अमल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। बहुत शुक्रिया।